بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بدلتے رشتے قسط نمبر 16۔ ارشد، یہ عریشہ کون ہے؟ جب ارشد نے عریشہ کا نام سنا تو ہکا بکا ہو گیا۔ کون عریشہ؟ ارشد ہکلاتے ہوئے بولا، وہی عریشہ جس کو تم نے میری طرح مجھ سے پہلے استعمال کیا ہے۔ مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا۔ ارشد نظریں چراتا ہوا نگینہ سے بات کر رہا تھا۔ بس بہت ہو گیا ارشد، مجھے کبھی پہلے پتا ہوتا تم سے شادی تو دور تم سے ملن کی بھی غلطی نہ کرتی۔ کیا نہ سوچا تھا میں، مگر تم ایسے گھٹیا انسان نکلو گے۔ نگینہ رو پڑی۔ نگینہ میری بات سنو، وہ جو بھی تھا ایک حادثہ تھا۔ ارشد نگینہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، دور رہو گندے انسان، میں سب جان چکی ہوں، اب تم دیکھنا کیا کرتی ہوں۔ نگینہ اب پیکنگ کرنے لگی۔ رک جاؤ، میں اکیلا پڑ جاؤں گا، پلیز رک جاؤ، اب اس کا فیصلہ کورٹ ہی کرے گا۔ مسٹر ارشد، نگینہ دھمکی آمیز لہجے میں بولتی ہوئی اپنے میکے چلی گئی۔ ارشد کو بتے کی دوسری اور آخری پرچی موصول ہو چکی تھی۔ اب ارشد بالکل بے آسرا ہو چکا تھا۔ اس نے اپنا سب کچھ اپنے ہاتھوں ختم کر دیا تھا۔ اب کیا وہی ارشد تھا جو محلوں میں رہنے کا عادی تھا، جو زمین پہ قدم رکھنا اپنی توہین سمجھتا تھا؟ آج بے یار و مددگار فٹ پاتھ پہ شراب کے نشے میں دھت پڑا تھا کہ اسے نگینہ کی وہ بات یاد آئی، ارشد یہ فٹ پاتھ والوں کا کوئی آسرا نہیں ہوتا۔ اور اس کے جواب میں ارشد نگینہ کو کہا تھا کہ ہمیں اپنا مطلب ہونا چاہیے، کون کیا کر رہا ہے ہمیں کوئی غرض نہیں۔ یہ وہی ارشد تھا جو 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا کھاتا تھا، آج دربار میں بیٹھا کھا رہا ہے۔ یہ وہی ارشد تھا جس کو اپنے پیسے پہ گھمنڈ تھا کہ سب کچھ خریدا جا سکتا ہے۔ اس پیسے نے اس کی والدہ کو نہ لا کر دیا۔ ارشد اپنی گاڑی وغیرہ سب کچھ بیچ چکا تھا، بس ایک فیکٹری ہی رہ گئی تھی جس میں ملازمین تنخواہ کے لیے فیکٹری کو تالا لگائے ہوئے احتجاج کر رہے تھے، اور دوسری وجہ بتے کی پرچیاں موصول ہونے لگی تھیں۔ ارشد آج جتنا رو رہا تھا شاید زندگی میں کبھی نہ رویا ہو۔ محترم احباب، کل اس کی آخری قسط ہے، پڑھنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ بدلتے رشتے۔ اب ارشد بالکل اکیلا ہو گیا تھا، نہ نگینہ تھی اور نہ ہی کوئی دوست۔ ایک چھوٹے سے گھر میں رہ رہا تھا جو اگر اس کے والد نے اپنی حیات میں اس کے نام کر کے چل بسا تھا۔ اس کے بعد ارشد نہ کبھی اس مکان میں رہا اور نہ ہی کبھی چکر لگایا، مگر اب اسے اسی گھر میں زندگی بسر کرنے لگا تھا۔ اس نے بچی کچی دولت ملازمین کو دینے کے بعد فیکٹری کھولنے کی درخواست کی اور فیکٹری کچھ حد تک چل پڑی۔ ارشد صفر ہو چکا تھا۔ ارشد کا برانڈ کوئی بھی نہ لے رہا تھا۔ اللہ کر کے ایک کمپنی کا آرڈر بک ہوا۔ کام شروع ہوتے ہی ارشد نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کچھ پریشانی حل ہونے لگی۔ بیٹا، اگر ارشد ایسا ہے تو چھوڑ دو اسے۔ نگینہ اپنی والدہ کو سب کچھ بتا چکی تھی۔ ان کا سارا گھر پریشانی سے دوچار تھا۔ جس کرب کی حالت سے نگینہ گزر رہی تھی شاید وہ بتانے کے لیے اس کے پاس الفاظ ہی نہ تھے۔ جب سے آئی تھی بس ماضی کو یاد کرتی رہتی اور رو دیتی۔ ہر وقت اس کی آنکھیں سرخ رہنے لگی اور سخت بیمار پڑ گئی۔ امی میں کیا کروں، کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی۔ وہ شخص جو مجھے زندگی کہا کرتا تھا، میرے لیے مر مٹنے کو تیار تھا، وہی شخص جو مجھے نامحرم کے پاس جانے کو کہتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی بڑی بات نہیں۔ امی، اس نے مجھ پہ ہاتھ تک اٹھایا، مجھے روز مارا تھا۔ نگینہ روتی ہوئی اپنی ماں کو سب کچھ بتا رہی تھی۔ بیٹا، اگر تھانے کچہری کے چکروں میں پڑی تو تمہارے والد کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ تم ایسا کرو، دوسری شادی کر لو۔ نہیں امی، میں اب شادی نہیں کروں گی، میرا بھروسہ ٹوٹ چکا ہے۔ امی، بھروسہ جب ٹوٹتا ہے تو بڑے سے بڑا صبر والا بھی کہیں کا نہیں رہتا۔ امی میں کیا کروں، میں اب موت ہی آ جائے تو ٹھیک ہے، مگر میں شادی ہرگز نہیں کروں گی۔
اور ارشد سے خلا لے لوں گی۔ نگینا کے الفاظوں سے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا فیصلہ اٹل ہے، اب کوئی بھی سمجھائے تو بھی نہ سمجھ پائے گی۔ ارشد نے کئی بار معافی بھی مانگی، نگینا نہ مانی، مگر نگینا کے دل میں محبت ابھی بھی باقی تھی۔ وہ اس کے پرانے میسج پڑھتی اور بلک بلک کر رونے لگتی۔ اس کا ایک دل کرتا کہ ارشد کو معاف کر دے، مگر اگلے لمحے میں ہی اسے سب کچھ یاد آنے لگتا۔ ارشد دن میں کئی بار کال کرتا، نگینا اپنا نمبر بند کر دیتی اور کوئی جواب نہ دیتی۔ اسے یہ بھی فکر لاحق تھی کہ نہ جانے کس حال میں ہوگا، کیسا ہوگا۔ اسے دیکھنے کی تڑپ اور پھر خود پہ کیے گئے ظلم و ستم اسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو چکے تھے۔ بیٹا ناشتہ کر لو، امی مجھے بھوک نہیں ہے۔ صبح کے وقت نگینا کی والدہ نے اسے اٹھایا اور ناشتے پہ بلانے لگی۔ بیٹا تھوڑا سا کھا لو، دیکھو خود کی حالت، کم سے کم ہمیں تو سزا نہ دو، بیٹا کھا لو کچھ۔ اچھا امی میں آتی ہوں، آپ لگائیں۔ نگینا بیڈ سے اٹھی اور فریش ہونے کے بعد ڈائننگ ٹیبل پہ آ بیٹھی۔ 2-4 لقموں کے بعد اسے چکر آنے لگے اور دل متلی ہونے پر منہ پہ ہاتھ رکھے باتھ روم بھاگ گئی۔ نگینا کی والدہ کو تشویش نے گھیر لیا اور والدہ کا شک یقین میں بدل گیا۔ ہسپتال جانے پر پتہ لگا کہ نگینا ماں بننے والی ہے۔ ایسی صورتحال میں خوش ہوا جائے یا کیا کیا جائے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بیٹا اب کیا کہتی ہو، ابورشن کروا لوں؟ اگر ارشد سے تعلق نہیں رکھنا تو؟ نگینا کی امی نگینا کے پاس بیٹھی منہ گفتگو تھی کہ ارشد کی کال آ گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی کال اٹھانی پڑی۔ دوسری طرف سے ارشد کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو، خدا کا واسطہ ہے، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ نگینا لوٹ آؤ، میں سدھر چکا ہوں۔ نگینا بولو، جواب دو۔ نگینا چپ چاپ باتیں سن رہی تھی۔ نگینا کا دل چاہ رہا تھا کہ اسے بات کرے، مگر وہ چاہ کر بھی کچھ بول نہ پا رہی تھی۔ ارشد ارشد نگینا 2 لفظ بولے اور منہ پہ ہاتھ کر ماں کے گلے لگ گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ شاید کال کٹ چکی تھی۔ جی تو دوستو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ اگر آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور انشاءاللہ کل اس کی لاسٹ ایپیسوڈ اپلوڈ کی جائے گی۔ کل تک دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔